الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الخز والخمر والمعازيف. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اکیلے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے۔ اللہ کا علم کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ کی مدد اپنے بندوں سے بالکل قریب ہے۔ بے انتہا درود اور سلام اللہ کی تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو من وعن پوری امانتداری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا۔ خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اور سچی اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی، اور آج کے اس خطبے کا عنوان ہے قوموں کی ہلاکت و بربادی کے بارے میں اللہ کا قانون۔ یہ ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور اس میں جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، سب کے اندر اللہ نے انسان کو اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ اونچا مقام اور مرتبہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے توحید کو اپنانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو انسان توحید پر نہیں ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو جو اشرفیت اور جو افضلیت اور جو مقام اور مرتبہ جو عطا کیا گیا، یہ اس کے توحید کی وجہ سے ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر انسان جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اور اس ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کا طریقہ بتلانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اس قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل فرمائی ہے، پچھلی قوموں کے تمام حالات اور کیفیات بیان فرما دیے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے اندر جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے اس سے نصیحت حاصل کریں، اور جس کے اندر اللہ نے جو احوال بیان کیے کہ جس کی وجہ سے قومیں ہلاک اور برباد کر دی گئی، ان تمام احوال سے، ان تمام اطوار اور عادات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں،
اور جو عادات اور طور طریقے اللہ کو پسند ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کا انعام حاصل کیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وہ اعمال ہمیں اپنانا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد، چونکہ آج امت مسلمہ بھی یقیناً تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، چونکہ جو اعمال جن سے اللہ نے منع کیا، وہ اعمال جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، امت آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود وہی اعمال، وہی حرکتیں، وہی طور طریقے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، آج امت مسلمہ انجام دے رہی ہے۔ لہذا صرف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ کا عذاب کسی قوم سے نہیں رک سکتا، کیونکہ جو اعمال، جو طریقے، جو عقائد، جو اخلاق، جو کردار جس سے اللہ نے منع کر دیا، جس کی وجہ سے قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، وہی طور طریقے، وہی عقائد، وہی اعمال آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو صرف عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، ابو بکر، علی ایسے نام رکھ لینے سے اللہ کے پاس آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر اللہ کے قانون کی مطابقت کرنا ہے۔ اللہ کے قانون کی مخالفت کریں گے تو نام آپ کا کچھ بھی ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جن امور سے منع کیا، اس کے اندر سب سے پہلے شرک ہے۔ شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب مشرک قوم پر کبھی بھی اور کسی بھی حال میں آ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اللہ کا عذاب لوگوں پر آنے کے باوجود لوگ اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہم مشرک لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے کا امن و سکون نصیب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لوگوں کی زندگیاں پریشانی کی حالت میں گزر رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور دنیا کے اندر جو اللہ کی جانب سے کہیں طوفان کی شکل میں، کہیں زیادہ بارشوں کی شکل میں، کہیں کوئی وبا کی شکل میں، کہیں کوئی مصیبت کی شکل میں جو کچھ اللہ کی جانب سے عذابات آ رہے ہیں، یہ سب لوگوں کے اعمال اور ان کے کرتوت کی وجہ سے ہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب میں گرفتار کر رہے ہیں اس حیثیت سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ یقیناً آج امت مسلمہ کی یہی کیفیت ہے، اللہ کے عذاب میں آہستہ آہستہ مسلمان گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ کافر اور مشرک قوم تو اللہ کے عذاب میں ہے ہی، ان کے بارے میں چھوڑیے، لیکن ہم مسلمان جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہم بھی اللہ کے عذاب سے دور نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا عذاب ہم سے بھی بالکل قریب ہے۔ لہذا ہمیں ایسی حالت میں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس وجہ سے قوموں پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اس کو بیان فرمایا، جیسا کہ مکہ کے لوگوں کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کریم سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کے سناتے تو لوگ آپ کی جو تلاوت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم پڑھتے اس سے لوگ متاثر ہوتے۔ اب اس کے بعد مکہ کے اندر ایک شخص نے دیکھا کہ لوگ قرآن کریم کی تاثیر سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس ظالم نے کیا کیا، روم اور ایران کے جو علاقے تھے وہاں کے علاقوں کا دورہ کیا، اور وہاں پر ناچنے والی جو بدکار اور فاحشہ عورتیں تھیں، جو میوزک پر، موسیقی پر ناچنے والی تھی، ان کو مکہ میں لے آیا، اور مکہ میں لے آنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ دیکھو قرآن کیا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، اس سے تم اس قدر متاثر ہوتے ہو، تو دیکھو میں تمہیں متاثر کرنے کے لیے یہ چیزیں لے کر کے آیا ہوں۔ تو قرآن کریم سے روکنے کے لیے
اس ظالم نے میوزک کا اور موسیقی کا لوگوں کے اندر دور دورہ کیا، لوگوں کے اندر موسیقی کو بڑھاوا دیا۔ آج آپ غور کریں حیدرآباد کے اندر کیا ہو رہا ہے، حیدرآباد کے اندر کیا ہو رہا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود چار مینار کے قریب میں کیا ہو رہا ہے۔ اتوار کے دن خاص پروگرام منعقد کیا جا رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ کئی لوگوں کی جانب سے آوازیں اٹھنے کے بعد الحمدللہ اس کو روک دیا گیا، لیکن ہمیں تو ان حالات میں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ جو سنڈے فنڈے کے نام پر جو شروع کیا گیا، حالانکہ امت کے نوجوان پہلے ہی سے گمراہی کا شکار ہیں۔ ٹک ٹاک پر دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، حالانکہ مرد رہتا ہے لیکن بچی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ویڈیوز بناتا ہے تاکہ اس کے ویورز بڑھیں اور اس کو پیسہ آئے، جو حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں۔ یہ امت کے نوجوان جس سے قوموں کی ترقی ہوتی ہے، یہ قوم آج ناچنے والے بن چکے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ پچھلے زمانے میں گھوڑے اور نوجوان اللہ کی راہ میں نظر آتے تھے، اور آج یہ گھوڑے اور نوجوان شادیوں میں بینڈ باجے پر ناچنے والے بن کر ناچ رہے ہیں۔ تو جب قوموں کا یہ حال ہو جائے، نوجوانوں کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جائے، تو پھر اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ تو لہذا یاد رکھ لیں، لوگوں کے اندر جو میوزک کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اور لوگ قرآن کریم سننے سے زیادہ میوزک کے عادی ہو چکے ہیں۔ صبح ہو رہی ہے تو میوزک کی وجہ سے، شام ہو رہی ہے تو میوزک کے ساتھ ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، دلوں کو سکون نہیں بلکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ لگا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ آخرت کا جو انکار کر رہے ہیں، صحیح باتوں کا جو انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ چڑھا دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے جو یہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی میوزک اور موسیقی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھ لیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ واللہ ان ھذا هو الغنا، لہو الحدیث سے مراد یعنی کھیل کود کی چیزیں، اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ان سے مروی ہیں، وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر صحابی رسول ایسے ہی بات بیان فرما دیں تو وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن صحابی رسول قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں کہ واللہ ان ھذا لهو الغنا، اللہ کی قسم لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، میوزک ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ امت کے نوجوان آج میوزک پر ناچتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہوئے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس کے اندر لوگ میوزک کو، شراب کو اور ریشم کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے۔ یستحلون الخز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ریشم ہے، حالانکہ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے، اس کا لباس نہیں پہن سکتے، عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ آج اکثر جو شادیوں کے اندر جو لباس وغیرہ پہنایا جاتا ہے دلہے کو، اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ریشم سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ حرام ہے اور اس کو پہن کر کے ہم جو ہے اپنی زندگی کی ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں حرام کے ذریعے سے، تو پھر اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی، اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستحلون الخز والخمر، اور لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے۔ اور آج لوگوں کی حالت یہ بن چکی ہے کہ اس کا نام بدل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ حلال ہے، یہ تو حرام نہیں ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، شراب کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا اس کے قبیل سے جتنی بھی چیزیں جس سے نشہ آتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کی نظر میں حرام ہے، اسلام کی نظر میں حرام ہے، اس سے بچنا یقیناً ضروری ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل ما اسکر قلیلہ فقلیلہ حرام، کہ جس کا زیادہ استعمال یا جس کا کم استعمال، یہ دونوں بھی اگر کسی انسان کو نشے میں لے آتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا استعمال بھی حرام ہے، تھوڑا سا استعمال بھی حرام ہے. لہذا یاد رکھ لیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمعازف، لوگ میوزک کو حلال سمجھیں گے، میوزک کو حلال سمجھیں گے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نعت کے نام پر، حمد کے نام پر جو کچھ لوگ نظمیں پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر جو اشعار پڑھ رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چلتا ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں یقیناً میوزک چلتی ہے. اور پھر 12 ربیع الاول کے دن نوجوانوں کی حالت کیا تھی آپ سب نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. لیکن ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ امت پر اللہ کا عذاب، اگر یہ توبہ نہ کریں اللہ کا عذاب بالکل قریب ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قذف سے منع فرمایا. قذف کیا ہے؟ اپنے سر کے بال کچھ بنا دے اور باقی بال چھوڑ دے. اور جو 12 ربیع الاول کے دن روڈوں پر، سڑکوں پر ناچنے والے جتنے بھی نوجوان تھے جو میوزک پر تھوڑی دیر کے لیے رک رہے ہیں اور پھر پورے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے ناچ رہے تھے، ان سب کی کیفیت ہم نے بادوں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ سب کے چہروں سے داڑیاں غائب تھیں اور سب کے چہرے، سب کے بال، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، وہی شکل و صورت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ برابر جب میوزک ہو رہی ہے تو سب لوگ ایک ساتھ میوزک لگا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. جو قوم کے نوجوان میوزک پر ناچنے والے ہوں، اس قوم کی ترقی کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ لہذا آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیکی کا کام ہے. یاد رکھے اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس کو انجام دیتے، سب سے پہلے صحابہ کرام اس کو انجام دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا کہ لوگ میوزک کو حلال سمجھیں گے. آج رنگ ٹیون کے نام پر اور نظم اور نعت کے نام پر، حمد و ثنا کے نام پر جتنے بھی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، سب کے اندر یقیناً میوزک ہے اور یہ میوزک حرام ہے. میوزک حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور یاد رکھ لیں آج ہم ہندوستان میں فخر کرتے کہ ہم نے لال قلعہ بنایا، ہم نے یہاں کی یہ چیزوں کو بنایا، ہم نے وہ بنایا، ہم نے یہ بنایا. یقیناً مسلمانوں نے بنایا، یقیناً ہم ہندوستانی ہیں اور ہم یہیں کے باشندے، ہم باہر کے نہیں ہیں، ہم یہیں کے ہیں. لیکن پھر یاد رکھ لیں جب ہم نے اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور دین سے ہم بیزار ہو گئے تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ کا عذاب جب آئے گا. اور جو آج ہم کو سہولتیں ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کریم کا پیغام آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، نمازیں آپ وقت پر ادا کر سکتے ہیں، آپ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے حج کو جا سکتے ہیں، عمرے کو جا سکتے ہیں. آپ اپنے سہولت کی حساب سے الحمدللہ دین کے تمام امور پر آپ عمل کر رہے ہیں. ہاں اسلامی شریعت وغیرہ یہاں پر نافذ نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر آپ یقیناً دین کی تمام باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیں اتنی ساری سہولتیں ملنے کے باوجود، اتنے سارے مواقع ملنے کے باوجود اگر ہم دین پر عمل نہ کریں، اگر ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، اگر ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں تو یقیناً یاد رکھ لیے ہمارے سامنے اندلس کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. قرطبہ، اندلس، یہ کیسے علاقے تھے جہاں پر عیسائیت اپنا دم توڑ رہی تھی، عیسائیت جہاں پر اپنا دم توڑ رہی تھی اور جس کے اندر آج بھی کوئی روحانیت باقی نہیں ہے. اگر انسانوں کو، لوگوں کو دلی سکون اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ یقیناً اسلام ہے. آج بھی مسلمانوں کے اتنے گئے گزرے حالات ہونے کے باوجود بھی لوگ جو اسلام سے چمٹ رہے ہیں، اسلام کو جو قبول کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسلام کی روحانیت ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے. تو اس زمانے میں بھی وہاں کے جو اندلس کے رہنے والے عیسائی تھے انہوں نے اسلام کو دیکھا، اسلام کی روحانیت کو دیکھا.
اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور قرطبہ کی جو جامع مسجد ہے، اتنی عالیشان مسجد، اتنی عالیشان مسجد کہ جس کے بارے میں کیا کہنے. اگر امام یہاں پر رہ کر کے محراب میں رہ کر کے کوئی درس دے یا ایک نماز پڑھائے تو اس زمانے میں بغیر مائک کے بالکل اخیر صف تک آواز پہنچتی تھی، بالکل اخیر صف تک آواز پہنچتی تھی. اور اس کے بارے میں یہاں تک لوگوں نے کہا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر جا کر کے دیکھ کر کے افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتابیں اپنے آبا کی جنہیں دیکھے ہم تو دل ہوتا ہے سے پارا، یعنی دل پارا پارا ہو جاتا ہے. وہاں کی شاندار تاریخ مسلمانوں کی تھی، لیکن وہاں پر مسلمانوں کو زوال آیا، مسلمانوں کا زوال آیا. زوال کیسے آیا یہ یاد رکھ لیں. اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنے ایک ہی شعر میں بیان کر دیا. وہ شعر کیا ہے؟ کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. بالکل ایک شعر کے اندر بیان کر دیا. جب کوئی قوم مجاہدہ کرتی ہے، جب کوئی قوم محنت و مشقت کرتی ہے، اللہ کے دین پر عمل کرتی ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاتی ہے، تو وہ قوم کی ترقی کی شروعات ہوتی ہے. اور جب قوم اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد آسائش کے اندر، عیاشی کے اندر، میوزک کے اندر، موسیقی کے اندر اور تبلے اور باجے پر ناچنے والے بن جائیں، تو پھر وہ اس قوم کی زوال، اس قوم کی ہلاکت کی شروعات ہوتی ہے. اندلس کے اندر بھی یہی ہوا. عیسائی لوگ جب وہاں سے ان کا دین ختم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا غلبہ آ چکا تھا، تو وہ دور علاقوں میں رہنے کے باوجود اس داغ میں تھے، موقع کی تلاش میں تھے کہ ہم کس طریقے سے اندلس کو پھر ہم حاصل کر لیں. اس کے لیے انہوں نے ایک جاسوس کو بھیجا قاصد کی شکل میں اور ایک تاجر کی شکل میں بھیجا. وہ تاجر جب اندلس کے علاقے میں پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک نوجوان، ایک چھوٹا سا بچہ جو 8 سے 10 سال کی عمر کا بچہ ہے. لوگوں یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یقیناً تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ بھی اس واقعے کو غور سے سنیں اور پھر یہاں پر لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کہنے دیں. ہمیں ہماری قوم کی ترقی مقصود ہے، ہمیں ہماری قوم کی ترقی مقصود ہے. یاد رکھ لیجئے آپ، جو منافق ہیں، لوگوں کی چاپلوسی کرنے والے، ان کو چھوڑیے، اللہ ان سے نمٹ جائے گا. اور ایسے ہی ظالموں کی وجہ سے، ایسے چاپلوسوں کی وجہ سے آج ہماری قوم ترقی کی بجائے تنزل کی جانب جا رہی ہے. ایسوں کو چھوڑیے، اللہ ان کو یقیناً نمٹے گا. تو وہاں پر جب وہ قاصد آیا تو ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جس کی عمر 8 سے 10 سال کی ہے اور وہ بیٹھ کر کے ایک درخت کے نیچے رو رہا ہے. تو وہاں پر اس جاسوس نے جو ایک قاصد کی شکل میں یا ایک تجارت کی تاجر کی شکل میں آیا تھا، وہ اس چھوٹے سے بچے سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم رو رہے ہو. تو اس بچے نے کہا کہ اس درخت پر کئی پرندے بیٹھے ہوئے تھے اور میں شکار کے ذریعے سے میں چاہتا تھا کہ میرے ایک پتھر کے ذریعے سے اس کے اندر سے کئی پرندے مر جائیں، اس کا شکار کروں میں، لیکن میرے ایک سے صرف ایک پرندہ شکار ہوا، باقی پرندے اڑ گئے اور اس پر میں اپنے ارادے میں ناکام ہونے پر میں رو رہا ہوں. اس بچے نے کہا کہ میں اپنے ارادے میں ناکام ہونے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو اس وقت اس تاجر نے اپنا بورا بستر لپیٹ لیا اور پھر اس کے بعد واپس آ گیا. واپس آ کر کے اپنی قوم کے جن لوگوں نے اس کو بھیجا تھا جاسوس بنا کر کے، اس نے ان سے کہا کہ تم آج کے زمانے میں اگر اندلس پر حملہ کرنا چاہو تو ہرگز نہیں جیت سکتے. اس نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس سے نصیحت حاصل کریں. اس نے اپنے قوم کے سرداروں سے کہا کہ تم آج مسلمانوں پر اگر حملہ کرو گے تو یقیناً تم نہیں جیت سکتے، اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کس بنیاد پر یہ تم کہہ رہے ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ جس قوم کے چھوٹے سے بچے کے اندر جس کی ابھی سمجھ بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، اس بچے کی فکر اتنی بلند ہے اور اس کے ارادے اتنے قوی اور مضبوط ہیں، تو پھر اس قوم کے بڑے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اس واقعے پر غور کیجئے. ذرا سا ہم اپنے حالات دیکھیں. آج ہم میں سے لوگ سن شعور کو پہنچ جاتے ہیں. سن شعور کیا ہے؟ جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کی سمجھ، لوگوں کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر انسان جو بات کرتا ہے بالکل سمجھداری کی بات کرتا ہے. اور اسی لیے بعض مورخین نے، بلکہ اکثر مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو
جو نبوت سے سرفراز کیا وہ 40 سال کے بعد کی عمر تھی اکثر انبیاء علیہ السلام کو. تو سن شعور کو پہنچ چکے ہیں آج ہم میں سے اکثر لوگ، لیکن بات کرتے ہیں تو بالکل بیوقوفی کی بات کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں تو بالکل بیوقوفی کے مشورے دیتے ہیں، اور جس سے ہماری قوم ترقی کے بجائے تنزلی کی جانب چلے جاتی ہے. تو وہاں پر اس نوجوان، اس چھوٹے سے بچے کی یہ فکر، اس کی یہ ارادے کی پختگی اس کو متاثر کر دی، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آج ہم اگر اس قوم پر حملہ کریں تو ہم نہیں جیت سکتے. اس کے بعد لوگوں سے اس نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس وقت اس نے کہا کہ تمہیں اور 100 سال، کم سے کم اور 100 سال تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں سے پلاننگ کی کہ کس طریقے سے ہم اندلس کو حاصل کریں. اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو چیز امت مسلمہ کے اندر، اندلس کے مسلمانوں کے اندر جو چھوڑی گئی، وہ چیز یہی تھی کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر میوزک کو فروغ دیا گیا، میوزک ان کے اندر عام کی گئی. لوگ آج یہ کہتے ہیں عربی ڈانس، بھائی ڈانس کون سا بھی ہو سب حرام ہے، چاہے وہ عربی ڈانس ہو، مشرقی ڈانس ہو، امریکن ڈانس ہو، کوئی بھی انڈین ڈانس کچھ بھی ہو، سب حرام ہے، سب حرام ہے، چاہے عرب ہو یا عجم، سب کے لیے اسلام ایک ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہاں کے رہنے والے ہمارے لیے جائز ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہمارے لیے جائز، ایسا نہیں ہے. اسلام سب کے لیے ایک ہے. اور آج ہمارے لوگوں کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے. ہماری فکر کیا ہے کہ اسلام عوام کے لیے الگ ہے، علماء کے لیے الگ ہے، حفاظ کے لیے الگ ہے، پیر طریقہ تھے تو ان کے لیے الگ ہے، سجادہ نشین کے لیے الگ ہے. یہ سب ہم اپنے فکر بنا لیے ہیں. یاد رکھ لیجئے اسلام سب کے لیے ایک ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات جب بیان فرماتے تو تمام صحابہ اس کے مطابق عمل کرتے. ان کے اندر ابو بکر صدیق تھے، ان کے اندر عمر فاروق تھے، ان کے اندر عثمان غنی تھے، ان کے اندر علی تھے، عثمان تھے، طلحہ تھے، جلیل القدر تمام صحابہ کرام اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے. کوئی صحابی یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے. آج ہمارے پاس یہ قانون بن گیا ہے، آپ کوئی بھی قرآن کریم کی آیت بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کریں، پہلی فرصت میں لوگوں کے پاس یہ بات آتی ہے کہ بھائی یہ ہمارے امام صاحب نہیں بیان کیے، نہیں ہمارے یہ چشتی طریقے میں نہیں ہے، یہ ہمارے صوفیزم میں نہیں ہے. یقیناً صوفیزم میں نہیں ہے، چشتی طریقے میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ چشتیزم، صوفیزم یہ اسلام نہیں ہے. اگر یہ اسلام ہوتے تو وہ لوگ اس کے مطابق عمل کرتے. تو لہذا یاد رکھ لیجئے اسلام سب کے لیے ایک ہے. تو وہاں پر اس نے اس قاصد نے، اس تاجر نے اپنے سرداروں کو یہ مشورہ دیا کہ اس قوم کے اندر تم میوزک کو عام کرو. اور میوزک ایسے ہی نہیں آتی. انسان کوئی بھی میوزک کا دلدادہ ایسے نہیں ہو جاتا، چاہنے والا ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اور دیگر لوازمات کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ دیگر لوازمات کیا ہیں؟ شراب ڈائریکٹ نہیں پیتا، بلکہ اس کے لیے پہلے دوسرے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں. ان کو استعمال کرنے کے بعد شراب کی جانب جاتا ہے. شراب آ گئی تو پھر اس کے بعد میوزک آتی ہے اور تمام برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی کیا، آہستہ آہستہ میوزک کو عام کیا گیا، شراب کو پھیلایا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگ شراب کے اندر مست ہو گئے. حملہ ہوا اور کوئی اس قوم کو بچانے والا نہ رہا. یہاں تک کہ اندلس کے اندر ایسا بھی زمانہ آیا کہ مسلمان اپنے گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ وقت وہاں پر آیا. ہم لوگوں کے لیے یہ تاریخ نصیحت دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اور امت مسلمہ کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ امت کے بارے میں ذرا سوچیں کہ ہم ہمارے قوم کے نوجوانوں کو کس جانب لے جا رہے ہیں. لہذا قوموں کی ہلاکت و بربادی کا جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ جب لوگ شرک میں پھنس جاتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے. جب لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے. لوگوں میں شراب عام ہو جاتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے. لوگوں میں بدکاری عام ہوتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے قانون کو بھلا کر لوگ اپنے قانون لوگوں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے. آج مسلمانوں کے اندر اکثر یہی حالت ہوتی جا رہی ہے. لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، امن و سکون کی زندگی چاہتے ہیں، عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو توحید کی جانب آ جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور پھر یہاں پر ایک بات بھی کان کھول کر کے سن لیں کہ لوگوں میں سے
جو اپنے آپ کو علامہ کے نام سے مشہور کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیسے کیسے القاب سے پکارتے ہیں، لوگوں کو ابھی بھی سلا رہے ہیں، ابھی بھی سلا رہے ہیں۔ ہم ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔ یاد رکھ لیجئے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی نہیں سنبھال سکتا، کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، جس پر اللہ رحم کرے بس وہی انسان بچ پائے گا۔ تو وہاں پر اس بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور یہی بات یہ چل رہی تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ وقت کے نبی اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ پائے لیکن اس کو بچا نہیں سکے۔ تو آج یہ کون سے ملا ہے، یہ کون سے علامہ ہے، یہ کون سے مفتی ہیں جو یہ کہتے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے؟ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب صبح کے وقت بھی آ سکتا ہے، شام کے وقت بھی آ سکتا ہے۔ لہذا گناہوں کی زندگی چھوڑے، شرک کی زندگی چھوڑے، بدعات کی زندگی چھوڑے، نیکی کی راہ پر آ جائیں، توحید کی راہ پر آ جائیں، اتباع رسول کی راہ پر آ جائیں، اسی وقت ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی بدعات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تیری پورا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حال پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔